السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے؟ ہاں جی۔ جی کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ نام میرا سعد کیانی سعد کیانی نام ہے، اور میں نے بیسیکلی پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے میری کمپیوٹر انجینئرنگ میں نے یو ای ٹی ٹیکسلا سے کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ایجوکیشن میں نے پوسٹ گریجویٹ اسلامک ایجوکیشن ڈپلومہ ہوتا ہے 4 ایئرس کا، کلیت الشریعہ، وہ ایک مشہور تعلیمی ادارہ ہے پاکستان کا، جامعۃ الرشید کراچی، وہاں سے کی ہے۔ اس وقت میں پروفیشنلی بھی اپنا جو ہے وہ جاب کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میری جو ہے وہ لیکچرز بھی چلتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ اس انسٹیٹیوٹ کی، بیت الحکمہ ہورائزنس کی، تو یہ آن لائن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف کورسز ہوتے ہیں، اسی نوعیت کے مختلف کورسز ہوتے ہیں، انڈیویجول کلاسز بھی ہوتی ہیں 1 to 1، تجوید کے اوپر، فقہ کے اوپر، سیرہ کے اوپر، حدیث اور تفسیر کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم فریکوینٹلی اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں جو گروپ سیشنز ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم یہ والا رمضان کورس سیرہ کا جو ہے وہ انشاءاللہ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی کورسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل تفسیر کورس ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے، جس میں ڈیلی جو ہے وہ ویکلی 3 days میں کلاسز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس کورس کی طرف۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ آ، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی موضوعات ہیں، یعنی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے اس میں جو ٹاپکس آتے ہیں وہ ہم کور کریں، جو خاص طور پہ ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ اور ہماری پریکٹیکل جو زندگی ہے اس میں امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے جو لیسنز خاص طور پہ جو ٹاپکس ہمیں دیتے ہیں وہ ہم ضرور ڈسکس کریں، یہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم شارٹ انٹروڈکشن پڑھیں گے سیرت کا، کہ سیرت کی کے لٹرل میننگز کیا ہوتے ہیں، اس کے ٹرمینالوجی جو ہم سیرت جس کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ ٹرمز ہیں جیسے حدیث ہے، تاریخ ہے، تو اس کا اور سیرت کا آپس میں کیا تعلق ہے یا ان کا ڈفرنس کیا ہے آپس میں۔ اور اسی طرح ہم سیرت کے مطالعے کی اہمیت، کہ سیرت پڑھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک ینگ مسلم کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، تو اس طرف پھر ہم ایٹ دی اینڈ آف دی لیکچر چلیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیرت کا جو لٹرل میننگ ہے، جو لفظی معنی ہے، وہ ہوتا ہے سوانح حیات، چلنے کا طریقہ۔ جو سیرہ لفظ ہے نا عربی کا، روش، طریقہ، طرز عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ،
تو اس کو سیرہ کہا جاتا ہے بیسیکلی. جیسے قرآن پاک میں آیا نا سورۃ آہا میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے. تو اس طرح سے مختلف الفاظ میں جو ہے وہ سیرت کا ذکر آیا ہے قرآن میں. تو یہ لفظی معنی ہے سیرت کا کہ سوانح حیات، کسی شخص کے زندگی کا گزارنے کا طریقہ. جبکہ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں سیرت، وہ کس لیے یوز کرتے ہیں، یعنی ہماری ٹرمینالوجی میں اس کے میننگز کیا بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو بھی چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہیں، ریلیٹڈ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، چاہے ان کے درمیان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، واسطہ بلا واسطہ یا بال واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ جو بھی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں، وہ سب چیزیں ملا کے جو ٹرم بنتی ہے وہ سیرت بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو سیرت جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے. سیرت کا جو لفظ ہے اس کا اصطلاحی مفہوم ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جن بھی چیزوں کا بلا واسطہ یا بال واسطہ تعلق ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر، برتھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے کوچ کر جانے تک جو زمانہ تھا، جو وقت تھا، اس زمانے میں، اس وقت میں، اس ٹائم میں جو بھی حالات پیش آئے، جو بھی اہم اہم واقعات پیش آئے، ان سب کو ہم سیرت کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. اب آتے ہیں حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال یا تقاریر. اقوال ہمیں پتہ ہے کہ اقوال کس کو کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے باتیں ارشاد فرمائی ہوں. افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشنز کیے ہوں، اور ان ایکشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہو. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن تھا. اسی طرح اور جو ایکشنز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو افعال کہتے ہیں. اقوال، افعال اور تقریر. تقریر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی ایکشن کیا ہو، کوئی عمل کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روکا نہ ہو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، وہ صحیح بات کی تلقین کرنے کے لیے ہوتا ہے اور غلط بات سے روکنے کے لیے. یہ اس کا فرض یعنی یہ اس کا فرض اولین ہوتا ہے. فرسٹ پرائرٹی پہ اس کا جو فرض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہی مقصد ہوتا ہے اس ایک نبی کو مبعوث کرنے کا. تو اگر وہ کسی چیز سے صحابہ کو نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. تو ان تمام افعال کو، صحابہ کے افعال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے یا انہوں نے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تنبیہ نہیں فرمائی یا ان کو منع نہیں کیا، تو ان کو تقریر کہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حدیث کا حصہ ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کر حدیث کہلاتی ہیں. اور حدیث پھر ہمیں پتہ ہے کہ مختلف روایات کے ساتھ، مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف راوی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک پوری چین ہوتی ہے جو حدیث کو کوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم راوی کہتے ہیں. جبکہ سیرت جو ہے وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو بایوگرافی ہے، کمپلیٹ بایوگرافی. ٹھیک ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ ساری چیزیں، اقوال، افعال، تقاریر، اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، جیسے میں نے کہا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو بھی ٹائم گزرا، اس میں جتنے واقعات پیش آئے، فار ایگزامپل جو غزوات پیش آئیں،
جو جنگیں ہوئی غیر مسلموں سے، اس کے علاوہ بہت سارے معاہدات ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے قبائل کے ساتھ. تو یہ سارے واقعات، ان کے بیک گراؤنڈز، ان کا پس منظر، یہ سب، اور اس سے پھر حاصل ہونے والے جو لیسنز ہیں ہماری پریکٹیکل زندگی کے لیے، ان سب کو ہم سیرت کہتے ہیں. تو یہ مین ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ جو بنیادی ڈفرینس ہے کہ سیرت میں کیا ہوتا ہے، سیرت میں ہم جو واقعات ہوتے ہیں وہ ان کے ایک سیکوینس کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے ہم سیرت کو سٹارٹ کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے لے کر چلتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے تو کیا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی وفات ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کب ہوئی، پھر آپ کو کس نے پالا پوسا، پھر اس کے بعد 2 سال کے ہوئے تو کہاں تھے، 4 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے. تو اس طرح سے ہم سیکوینس میں چلتے ہیں سیرت میں. جبکہ حدیث میں سیکوینس نہیں ہوتا، یا اگر حدیث کی کتب میں سیکوینس ہوتا بھی ہے تو وہ فقہی اعتبار سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں بخاری، جو مشہور کتاب ہے نا صحیح بخاری حدیث کی، اس کی مثال لوں تو یہ فقہ کے اعتبار سے ترتیب رکھی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہمارے پاس طہارت کے موضوع سے ریلیٹڈ، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے موضوع سے ریلیٹڈ احادیث ہیں، وہ سب امام بخاری نے پہلے نقل کر دی. اس کے بعد پھر کتاب الصلاح آتی ہے یعنی نماز سے ریلیٹڈ، پھر کتاب الصوم روزے سے ریلیٹڈ. تو اس طرح سے فقہی اعتبار سے تو ترتیب ہوتی ہے، لیکن سیرت میں پوری ٹائم کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، یعنی جو واقع پہلے پیش آیا، جو قصہ یا یعنی جو بھی غزوہ تھا، جنگ تھی، وہ جو پہلے پیش آئی اس کو پہلے ذکر کریں گے، اس کا پورا واقعہ ذکر کریں گے، اور پھر نیکسٹ ایئر میں یا نیکسٹ ٹائم میں اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا. تو اس طرح سے سیکوینس ہوتا ہے. تو یہ کچھ اہم ڈفرینسز ہیں، کچھ امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں حدیث اور سیرت میں. بعض اوقات ہم ان میں جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے سیرت اور تاریخ میں. تاریخ بھی اس سے ریلیٹڈ اور ملتا جلتا چونکہ لفظ ہے، ٹرم ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے اس میں واقعات جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ تاریخ میں ہم کوئی دینی مقصد سے جو ہے وہ تاریخ کو بیان کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. جبکہ سیرت میں ہمیں پتہ ہے کہ سیرت کو ہم پڑھیں گے تو ہم اس میں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اور عملی زندگی میں ان سیرت کے ان مثالوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے ہم ان کو اڈاپٹ کر سکیں. تو ایک بنیادی مین جو ڈفرینس ہے وہ تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ جو یہاں پہ شاید ذکر نہیں ہے سلائیڈ میں، کہ تاریخ کا جو موضوع ہے نا، تاریخ کا جو ٹاپک ہے، جو مین ٹاپک ہے تاریخ کا یا سبجیکٹ جس کو کہہ لیں تاریخ کا، وہ انسان ہوتا ہے، انسان اور زمانہ ہوتا ہے. یعنی انسان اور وہ جو ٹائم ہے تاریخ کا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ تاریخ امت مسلمہ. تو امت مسلمہ کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے لے کر ابھی تک، یا خلافت جتنی گزری، جہاں تک میں بیان کرنا چاہوں گا اس ٹائم لمٹ میں، اس ٹائم ڈوریشن میں میں تاریخ کا حصار کر لوں گا. تو اس میں پھر جتنے انسان گزرے، جتنے بادشاہ گزرے، جتنے خلیفہ گزرے، ان کی بادشاہت کتنے عرصہ چلی، ان کے بادشاہت کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، تو عمومی طور پر اس طرح کا ذکر ہوتا ہے. جبکہ سیرت کا ٹاپک کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سیرت کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ٹھیک ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر ٹائم ہے، چاہے وہ پھر زمانہ ہے، چاہے وہ پھر واقعات ہیں، ان سب کا حصار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مین ڈفرینسز ہیں سیرت اور تاریخ میں، یہ بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. آگے ہمارا آج کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیرت کی اہمیت. سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا یا سیرت کی شناسائی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے.
تو جیسے یہاں پر آیت ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اب اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بہترین نمونے کو، بہترین مثال کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سیرت کو پڑھے بغیر کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس حالت میں ہمارے لیے اعلیٰ ترین مثال کیا قائم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فار ایگزامپل ایز اے ہسبینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ایز این امپلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیہیو کرتے تھے؟ ایز اے سبارڈینیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا ڈفرینٹ سچویشنز میں؟ ایز اے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا ڈفرینٹ سچویشنز میں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی تو ہیں، لیکن کیسے ہم جانیں گے ان کو؟ سیرت پڑھ کر جانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا، اس کو ہم اپنا سکتے ہیں صرف اور صرف اس صورت میں جب ہم سیرت کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ کس سچویشن میں سیرت کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہاں پہ شارٹ آیا لکھی ہوئی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم، اب ظاہری سی بات ہے، ایز اے مسلم ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت جو ہے وہ پنہاں ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے الحمدللہ، اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ موجود ہے الحمدللہ۔ ہم اس کورس کے لیے اکٹھے ہوئے، یہاں پر ہم نے وقت نکالا، تو یہ اسی محبت کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کریں گے جب تک ہم سیرت نہیں سمجھ سکتے؟ ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ثبوت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی پیروی، ان کا حکم ماننا جو ہے وہ کیسے ہم اس پر عمل درآمد ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر۔ وہی والی بات آ جائے گی دوبارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ہمیں کس طرح بیہیو کرنے کا، کس سچویشن میں کس طرح کی جو ہے وہ کس طرح کا ایکشن اپنانے کا جو ہے وہ حکم دیا، وہ ہم سیرت پڑھیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیرت کی اہمیت، سیرت پڑھنے کی اہمیت کے لحاظ سے، جو میں نے یہاں پر انکلوڈ کیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جو بھی اسلام کے سورسز ہیں نا، ہمارے پاس دو سورسز ہیں مین، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اسلام کے بیسک سورسز ہیں، اسلام جن سے ہمیں حاصل ہوا، یہاں تک ہمارے تک پہنچتا ہے، جو اسلام کے بنیادی جو بیسک جو مآخذ ہیں، وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں اسلام کے بیسک اور پیور ترین جو سورسز ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں یقین ہے تب ہی ہم قرآن پر ایمان لائے نا، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بتایا۔ تو قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اللہ کے رسول وہ وحی جو ہے وہ صحابہ کو سناتے، کاتبین وحی اس کو لکھتے، اور وہ پھر ہم تک پہنچی، ٹھیک ہے؟ تو قرآن متواتر طور پر ہم تک پہنچا، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے حدیث پڑھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاریر ہیں، جو جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو یہ دونوں بنیادی سورسز ہیں اسلام کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو اورینٹلسٹ ہیں نا، جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، مستشرقین بیسیکلی کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام کو اسلام کو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ وہ اسلام کے اندر ویکنس نکال کے، ویکنیسز ڈھونڈ کے اسلام کو داغدار کر سکیں۔ تو وہ اس مقصد کے ساتھ جو ہے، اس آبجیکٹو کے ساتھ اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز بنائے ہوئے ہیں حدیث کے، لیکن ان کو اخروی فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ خالص نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر اس وجہ سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی ویکنیسز کو پروو کر سکیں دنیا کے سامنے۔ تو اب انہوں نے ایک یہ یعنی جو ان کو یہ چیز سمجھ آئی، ان کی حکمت عملی یہ تھی، انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کمزور کریں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ مشکوک بنا دیں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو اسلام کے دو سورسز جڑے ہوئے ہیں وہ آٹومیٹیکلی مشکوک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک نبی ہے نا، نبی، تو اس کی ذات کو مشکوک بنا دیا۔ فار ایگزامپل معاذ اللہ، ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جھوٹا قرار دے دیں، ٹھیک ہے، جیسے اس وقت کے مشرکین کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا شاعر قرار دے دیں۔ اس وقت کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے تھے، قرآن میں ذکر ہے نا سارا، کبھی وہ شاعر کہتے تھے، کبھی وہ مجنو کہتے تھے۔ تو اس طرح کے ڈفرنٹ القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ مجروح کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے پھر قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کی جو اہمیت ہے وہ خود ہی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ تو یہ اسٹریٹجی اپنائی اورینٹلسٹس نے، مستشرقین نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کمزور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے اوپر ابھی تک آپ ان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، بہت ساری بکس جو ہے وہ لکھ چکے ہیں جس میں معاذ اللہ وہ اس طرح کی اسٹریٹجیز کو اپنا کر جو ہے وہ لٹریچر شائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پبلش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں معلوم ہے پھر میڈیا کا بھی یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تنقید ہوتی ہے، اسی طرح مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ریلیٹڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز تھے، ان کے اوپر غلط انداز میں وہ کرٹیسزم کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک بنا کر قرآن اور حدیث کو مشکوک بنایا جائے، اور جو ان کا ہدف ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، وہ اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہوں۔ وہ گول کیا ہے؟ کہ اسلام کو کمزور کر دیں۔ تو اب اور اسلام کو کمزور کریں گے تو ڈیفینیٹلی مسلمان کمزور ہوں گے، مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ آئے گا۔ تو یہ مین چیز ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایز مسلمز اپنا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کی اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ سیرت کا مطالعہ کر کے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑیں گے تو ہمارے اندر خدا نخواستہ سوری، وہ جو خدا نخواستہ وہ جو اورینٹلسٹ کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کوئی لبرل ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا اور کوئی اس طرح کے شکوک و شبہات کی بات کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اور ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا اور ہمیں پتہ ہوگا گہرائی کے ساتھ کہ اس وقت میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن کیا، یہ عمل کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کا آبجیکٹو کیا تھا، تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی اس کے نرغے میں نہیں آئیں گے، اس کی چال میں نہیں آئیں گے، اس کی اسٹریٹجی کا شکار نہیں بنیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھی ایمان کا دفاع کریں، اس سیرت کا مطالعہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیپلی اسٹڈی کر کے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں۔ تو اس لحاظ سے سیرت کی اہمیت جو ہے، سیرت کے مطالعے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اچھا، آج کل جو یہ سلائیڈ میں نے انکلوڈ کی ہے کہ آج کل جو کامیابی کے سکسیس کے سٹینڈرڈز جو دنیا میں سمجھے جاتے ہیں نا، ہم سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر جن چیزوں کو کامیابی کا معیار بتایا جاتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ یار یہ شخص بلینئر ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ ٹاپ بلینئرز، ٹھیک ہے، ٹاپ ریچسٹ پیپل آف دی ورلڈ، ٹھیک ہے، تو آ، دولت کو دولت کو کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بہت فیمس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اس کے جی سیورل ملین فالوورز ہیں انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اس کے ملین سبسکرائبرز ہیں. اسی طرح اگر کسی کے پاس طاقت ہے، بادشاہت ہے، فار ایگزامپل یہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے، یہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ ہے، فلاں اسٹیٹ کا یہ گورنر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یا تو پھر ٹیکنالوجی کو، ٹھیک ہے، کہ فلاں جو قوم ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو سکسیس کا سٹینڈرڈ قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اور پھر یہ سٹینڈرڈز قرار دے کر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں نا لائف کے، وہ انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ میں پھر وہ جو حلال اور حرام کی تفریق ہے، وہ جو حق اور باطل کا امتیاز ہے، جو فرق ہے، وہ انسان بھول جاتا ہے. اور انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ کامیابی کے سٹینڈرڈ کیا ہیں؟ دولت، شہرت، طاقت. فار ایگزامپل دولت کو لے لیں تو وہ حلال اور حرام کو بھول کر وہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح بھی ارب پتی بن جاؤں، کھرب پتی بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. اس اس بات سے ماورا ہو کر اور ارسپیکٹو کہ وہ حلال کے ذریعے میں ارب پتی کھرب پتی بن رہا ہوں یا میں حرام کے ذریعے بن رہا ہوں، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کلیئر کریں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. جو کامیابی کے معیارات ہیں وہ دنیا والے مغربی دنیا کے معیارات اصل میں کامیابی نہیں ہے. دیکھیں ان سب معیارات کو سمجھیں آپ. قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ان سب معیارات کی ہی مثالیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق کل شیء ہے نا، اور اور خاص طور پر انسان کی تخلیق. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فطرت ہے اس کو سمجھنے والے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی مثالیں دے دی. دیکھیں قارون، دولت کی اگر مثال لیں تو قارون کی مثال ہے نا قرآن میں، کہ اس کے پاس کتنی دولت تھی کہ اس کے جو خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ بھی 700 خچروں پر جو ہے وہ لاد کر لے جائی جاتی تھی. اتنی دولت تھی، لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ کامیاب ہوا؟ تو خود قرآن اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کامیاب نہیں تھا. اسی طرح شہرت میں آپ دیکھیں فرعون سے مشہور کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. طاقت میں آپ دیکھیں نمرود. ٹیکنالوجی میں قوم سبا کو لے لیں، دنیا کا پہلا ڈیم بنانے والی قوم تھی، لیکن کیا یہ سب کامیاب تھے؟ نہیں کامیاب تھے. کامیاب کیوں نہیں تھے؟ ایمان والے نہیں تھے، ہدایت والے نہیں تھے. وہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا انبیاء کو دے کے بھیجا تھا اس کو فالو کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل فقط فاز، تو بس وہ کامیاب ہو گیا. قد سیگا آتا ہے، یہ جو قد کا لفظ ہے نا، بے شک، یہ تاکید کے لیے، یعنی یقینی طور پر، انڈیڈ یہ ہو گیا، انڈیڈ اٹ ہیپنڈ، ٹھیک ہے، یہ اس لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ تم لوگ آگ سے بچا کر جنت میں ڈال دیے جاؤ. تو جب انسان اس چیز کو کامیابی کا معیار بناتا ہے تو اس کے سارے ایکشنز جو دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ایکشنز جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. اور اور پھر ان میں جو ہے وہ آخرت کے دن، جو قیامت کے دن، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا مالک، اس کا جب نظریہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ہر ایکشن میں پھر وہ بات
جو ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے، اور وہ ہر ایکشن کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا میں اس دن کو جواب دے سکوں گا یا نہیں. تو وہ خود بخود، چاہے وہ پھر تنہائی میں ہو، چاہے وہ پھر اجتماعی میں زندگی میں ہو، چاہے وہ گروپ میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اکیلا کمرے میں ہو، وہ کوئی بھی ایکشن کرتے ہوئے اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن ایک دن ایسا آنا ہے جس دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. تو اصل جو اسلام کی یا شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کامیابی کا معیار اس کو بنائیں، اور ڈیفینیٹلی ہم یہ معیار بنائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ وہ سیرت کو پڑھ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہی معیار والی بات کہ معیار جو ہے وہ کیا ہوگا اصل میں ہماری زندگی کا عملی نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ پھر میں نے مقاصد لکھ دیے اس میں، لسٹ بنا دی. ہمارا وقت چونکہ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو جو ہے جلدی سے کور کرتا ہوں کہ ہمارے آبجیکٹیو جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہم نے نیت کو خالص کرنا ہے. میں نے ابھی جیسے بتایا کہ جب انسان کامیابی کا معیار جو ہے وہ اس چیز کو بنا لیتا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس میں اخلاص آ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن کو سامنے رکھتا ہے جس دن اس نے جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہوگا. تو اس لیے ہمارا مقصد بھی یہ، سب سے پہلے تو نیت خالص ہونی چاہیے، یا اللہ تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تو نے ہمیں تعلیمات دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کا ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، فہم حاصل ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اخلاقی اور سماجی رہنمائی، ٹھیک ہے. ہم پریکٹیکل زندگی میں سیرت کو امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے. کہیں بھی ہمیں کوئی بھی سچویشن درپیش ہے تو ہم سب سے پہلے سوچیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا ایکشن کیا تھا، ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. اور یہ نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور یہ کورس تو چونکہ شارٹ کورس ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ڈیپلی سیرت کو، اس کورس کو کرنے کے بعد سیرت کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید ڈیپلی پڑھیں گے، اور ارد گرد کے ماحول کو، ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے سرکل کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف موٹیویٹ کریں گے. تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے مقاصد ہونے چاہیے سیرت سے، ٹھیک ہے. اور اب آج جو ہے نا، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایک عملی کام کیا کریں گے، ٹھیک ہے. جو بھی ٹاپک ہم پڑھیں گے، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کرنا ضروری ہے. تو آج ہم نے چونکہ انٹروڈکشن پڑھا، سیرت کو پڑھنے کی اہمیت پڑھی، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف ایک پیج لکھنا ہے، ون پیجر. اور یہ لکھنا ہے آپ نے خود، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو رپورٹ کریں، گروپ میں بھیجیں یا نہ بھیجیں. بھیج دیں تو اٹ ول بی مچ بیٹر کہ آپ اس کو بھیجیں بھی گروپ میں، تاکہ باقی بھی جو ہمارے فیلوز ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں. تو ہم نے ون پیجر لکھنا ہے کہ میں سیرت کیوں پڑھ رہا ہوں، یا میں سیرت کیوں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور میری زندگی میں اخلاقی چیلنجز کیا ہیں، ٹھیک ہے، میں سیرت کیوں پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں سیرت پڑھنے سے. یہ آپ نے ون پیجر لکھنا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے ماشاءاللہ، تو اس میں سیرت پڑھ کر یا اس رمضان میں میرے اہداف کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے تین آبجیکٹیوز اپنے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ان ٹوٹل سیرت کو پڑھنے کے اور اس رمضان میں جو آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. تو تین آبجیکٹیوز آپ نے لکھنے ہیں، ون پیجر بس آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آج کی جو ہے وہ پریکٹیکل ہماری مشق ہے، ٹھیک ہے. اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کائنڈلی کر لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ.